حدیث نمبر 326 حضرت ام المؤمنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی آزاد کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہیں لی۔ پس جب وہ دن ہوا جو ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ اپنے ماموں کو دے دیتے تو تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت کو اپنی مملوکہ چیز میں خاوند کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، جبکہ خاوند کی زیر ملکیت چیزوں میں اسے یہ حق نہیں۔ دوسری ضرورت مند رشتہ دار پر صدقہ کرنا غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ آزادی صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت مند کو صدقہ دینے میں صدقے کے ثواب کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ حدیث نمبر 327 حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ میری ماں جبکہ وہ ابھی مشرکہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہونے والے معاہدہ حدیبیہ کے دوران میرے پاس آئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہے اور مجھ سے حسن سلوک کی خواہش مند ہے، کیا میں ان کی خواہش کے مطابق اپنی والدہ سے صلہ رحمی حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ بخاری و مسلم۔ راغبہ کے معنی ہے میرے پاس جو ہے اس میں سے کسی چیز کی خواہش مند ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ ان کی حقیقی والدہ تھی اور بعض کہتے ہیں رضاعی والدہ۔ پہلی بات صحیح ہے۔ فوائد: یہ مکہ سے مدینہ آئی تھی۔ ان کا نام بعض نے قتیلہ بنت عبد العزیٰ اور بعض نے قیلہ بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین مشرک و کافر ہو تب بھی ان کی خدمت اور ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، دنیا کے کاموں میں اچھی طرح ان کا ساتھ دینا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ حدیث نمبر 328 حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کو واعظ فرمایا اور اس میں فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو چاہے تمہیں اپنے زیورات میں سے ہی کرنا پڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ کر آئی اور ان سے کہا کہ تم تھوڑی کمائی کرنے والے آدمی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ صدقہ اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا وہ مجھ سے کفایت کر جائے گا، ورنہ پھر میں وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، بلکہ تو خود ہی جا۔ چنانچہ میں گئی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک اور انصاری عورت بھی کھڑی تھی۔ میری ضرورت بھی وہی تھی جو اس کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رعب و دبدبہ عطا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو اندر جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ باہر نکلے۔ ہم نے ان سے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں کھڑی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ اگر وہ اپنے خاوندوں پر اور ان کی گودوں میں زیر پرورش یتیموں پر صدقہ کرے تو کیا وہ شرعاً کافی ہو جائے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مت بتانا کہ ہم کون ہیں۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو عورتیں کون کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک انصاری عورت ہے اور دوسری زینب رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا،
کون سی زینب؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کر بتلا دو کہ ان کے لیے دوگنا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اجر اور دوسرا صدقے کا اجر۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، معلوم ہوا کہ عورت اپنے خاوند کو صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتی ہے اگر وہ غریب ہو، البتہ خاوند اپنی عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ عورت کے نان و نفقہ کا وہ خود ذمہ دار ہے، جبکہ عورت خاوند کی کفیل نہیں۔ گویا اصول یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے والے پر جن کا نان و نفقہ واجب ہے ان کو وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، جیسے انسان کی بیوی ہے، بچے ہیں اور والدین ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، بوقت ضرورت عورت ستر و حجاب کی پابندی کے ساتھ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، دینی مسائل و معاملات میں عورتوں کو بھی مردوں کی طرح دلچسپی لینی چاہیے اور اس میں شرم و حجاب مانع نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 329، حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ سے ہرقل شاہ روم کے قصے سے متعلق لمبی حدیث میں مروی ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا جبکہ وہ ابھی کافر تھے، وہ رسول تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اس کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور وہ باتیں چھوڑ دو جو تمہارے آبا و اجداد کہتے اور کرتے آئے ہیں، اور وہ ہمیں نماز کا، راست بازی کا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس میں توحید کے ساتھ نماز اور مکارم اخلاق کی تعلیم ہے۔ نماز باجماعت عبادات میں سب سے اہم ہے اور راست بازی وغیرہ اخلاقی خوبیاں ہیں۔ ایک مسلمان کو توحید و رسالت کے اقرار کے بعد عبادات کی ادائیگی کا پابند اور مکارم اخلاق کا مظہر ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 330، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عنقریب ایسا علاقہ فتح کرو گے جس میں قیرات کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے تم عنقریب مصر فتح کرو گے اور یہ ایسی سرزمین ہے جس میں قیرات کا لفظ عام بولا جاتا ہے، پس تم اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس لیے کہ ان کا ہمارے ساتھ ذمہ اور رشتہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے پس جب تم اسے فتح کر لو تو اس کے باشندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ ان کے لیے ذمہ اور رشتہ ہے، یا فرمایا ذمہ اور سسرالی تعلق ہے۔ مسلم۔ علماء نے کہا ہے ان کا وہ رشتہ جس کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کا ان میں سے ہونا ہے، اور سسرالی تعلق کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کا ان میں سے ہونا ہے۔ فوائد۔ قیرات دینار و درہم کی طرح ایک سکہ اور ان کا ایک جز تھا۔ دانق درہم کے چھٹے حصے کو کہا جاتا ہے۔ قیرات دانق کا نصف ہے۔ مصر میں اس کا استعمال عام اور بول چال میں بھی اس کا چلن تھا۔ ذمہ یہاں زمام، حق اور حرمت کے معنی میں ہے۔ اس میں رحم اور سسرالی تعلق کی بنا پر اہل مصر سے حسن سلوک کی تاکید ہے، اس لیے اسے صلہ رحمی کے باب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیش گوئی فرمائی اس طرح ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ہی مصر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ حدیث نمبر 331، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، پس ان کے عام
و خاص سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد شمس، اے بنو کعب بن لوئی، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنو ہاشم، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے فاطمہ، اپنے نفس کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ میری رشتے داری ہے جسے میں دنیا کی حد تک ضرور ملحوظ رکھوں گا۔ مسلم۔ ببلالہا، دوسری با پر زبر اور زیر، دونوں طرح صحیح ہے اور بلال کے معنی ہے پانی اور مطلب حدیث کا ہے کہ میں رشتہ داری ضرور قائم رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کے توڑنے کو حرارت گرمی کے ساتھ تشبیہ دی جسے پانی سے بجھایا جاتا ہے، اور اس قطع رحمی کو بھی صلہ رحمی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، معلوم ہوا کہ قیامت والے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری بھی نفع نہیں دے گی۔ وہاں صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہی نجات ہوگی۔ جن کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صالحین جن کے لیے شفاعت کریں گے، وہ بھی گناہ گار اہل ایمان ہی ہوں گے، نہ کہ ایمان و عمل صالح سے محروم کافر و مشرک۔ ان کے لیے نجات ہوگی نہ شفاعت۔ پوائنٹ سیکنڈ، دعوت و تبلیغ کے لیے کے اولین مستحق اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، پہلے انہیں اللہ کے احکام پہنچائے جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، رشتہ دار کافر و مشرک ہوں تب بھی رشتہ داری کے حقوق اور صلہ رحمی کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور اس کا اولین حق اور اہم تر تقاضا یہ ہے کہ انہیں ایمان زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ حدیث نمبر 332، حضرت ابو عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ فرماتے ہوئے سنا، خفیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بے شک بنی فلاں کی اولاد میرے دوست نہیں ہے، میرے دوست تو اللہ اور نیک مومن ہے، البتہ ان سے میری رشتہ داری ہے جسے میں ضرور ملحوظ رکھتا ہوں۔ بخاری و مسلم، یہ الفاظ امام بخاری کے ہیں۔ فوائد۔ حدیث میں بنی فلاں کے آل اولاد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ گو ان سے میری قرابت قریبہ ہے، لیکن ان سے میری محبت و ولایت دوستی نہیں ہے، کیونکہ کافر اور مومن کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی۔ ولایت، دوستی اور محبت کا یہ تعلق تو صرف اللہ اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے والے اہل ایمان کے مابین ہی ہو سکتا ہے، البتہ قرابت مندوں سے بشرطے کہ وہ محارم نہ ہو صلہ رحمی ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 333، حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائے جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ ان میں ان اعمال کی نشاندہی کر دی گئی ہے جو جنت میں جانے اور جہنم سے نجات پانے کا سبب ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے یا ایمان و عمل کے بغیر کسی سفارش سے نہیں ملے گی۔ حدیث نمبر 334، حضرت سلمہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ کھولے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ کھولے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کھولے، کیونکہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ اور فرمایا، مسکین پر کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی دو حیثیتیں ہیں، وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ ترمذی رحمہ اللہ، امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ تخریج۔
شیخ البانی نے اس حدیث کے پہلے حصے یعنی کھجور یا پانی سے روزہ کھولنے والے حصے کو ضعیف قرار دیا ہے، البتہ نبی وسلم کا اپنا فعل یہی ثابت ہے۔ دیکھیے ضعیف ترمذی و ضعیف الجامع الصغیر۔ فوائد: روزہ کھجور یا پانی سے کھولنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ہے۔ عموماً لوگ اپنے عزیز و اقارب کو بھلا دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کی بنسبت ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 335۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، لیکن میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے کہا اسے طلاق دے دے۔ میں نے انکار کیا، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اسے طلاق دے دے۔ ترمذی، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ فوائد: اگر والدین کا حکم طلاق دینے و اخلاقی بنیادوں پر ہو تو اس کی اطاعت ضروری ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ اگر اس کے اسباب کچھ اور ہوں تو پھر والدین کو ادب و احترام سے سمجھایا جائے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے اور خواہ بخواہ عورت پر بھی ظلم نہ ہو۔ حدیث نمبر 336۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے، میری ماں مجھے اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، پس اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر۔ ترمذی، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فوائد: والد کی لغوی معنی ہے جاننے والا، اس اعتبار سے اس کا اطلاق ماں اور باپ دونوں پر ہوتا ہے، اور جس طرح والدین بصیغہ تثنیہ سے مراد ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، والد کا اطلاق بھی دونوں پر ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی بیوی کی محبت پر والدین کی اطاعت و رضامندی کو ترجیح دینے کی تاکید ہے۔ حدیث نمبر 337۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ ماں کے مرتبے میں ہے۔ ترمذی، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس باب سے متعلق صحیح میں بہت سی حدیثیں ہیں اور مشہور ہیں، ان میں سے اصحاب الغار کی اور جریج کے قصے پر مشتمل احادیث ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ دیکھیے رقم الحدیث 12 اور 259۔ ان کے علاوہ بھی متعدد مشہور حدیثیں ہیں جنہیں میں نے اختصار کے پیش نظر چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے اہم ترین حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے جو ایسے بہت سے جملوں پر مشتمل ہے جن میں اسلام کے قواعد اور اس کے آداب کا بیان ہے۔ میں وہ پوری حدیث انشاءاللہ باب الرجاء میں ذکر کروں گا۔ اس میں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے ابتدائی دور میں مکہ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، نبی۔ میں نے کہا، نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا جائے، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے اور بتوں کے توڑنے کا حکم دے کر بھیجا ہے، نیز یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس طرح تمام حدیث بیان کی، واللہ اعلم۔ فوائد: یعنی ماں کی طرح خالہ کے ساتھ ادب و احترام اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ باب نمبر 41۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور رشتہ داری توڑنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یقیناً قریب ہے جب تم کو اقتدار ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتوں کو توڑو۔ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ اللہ کے
عہد کو توڑتے ہیں اس کی مضبوطی کے بعد اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اس ایک رب کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹو اور ان سے اچھی بات کہو اور اپنے بازو نرمی اور شفقت سے ان کے لیے جھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرو، اے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پیار و محبت سے پالا۔ حدیث نمبر 338۔ حضرت ابو بکرہ نفی بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں چند کبیرہ گناہوں کا بیان ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے ارتکاب پر قرآن کریم یا حدیث شریف میں سخت وعید وارد ہو۔ ماں باپ کی نافرمانی اور شرک کا ایک ساتھ ذکر کر کے واضح فرما دیا کہ یہ دونوں گناہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اسی طرح جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کے ذکر پر تکیہ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے اندر بھی بہت زیادہ شناعت و قباحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 339۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شریک گرداننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل نفس، ناحق کسی کو مار دینا یا خودکشی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری۔ یمین غموس جھوٹی قسم وہ ہے کہ جان بوجھ کر انسان جھوٹی قسم اٹھائے۔ اسے غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ فوائد: کبیرہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں جن کو بعض محدثین نے مستقل کتابوں میں جمع بھی فرمایا ہے، جیسے الزواجر عن اقتراف الکبائر اور کتاب الکبائر للذہبی وغیرہ۔ یہاں صرف موقع کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک کا تذکرہ فرمایا ہے، یا مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ چند مذکورہ گناہ کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ حدیث نمبر 340۔ انہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یوں گویا وہ اپنے والدین کی گالی کا سبب بنا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو کسی دوسرے کے والدین کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ بھی جواب میں اس کے والدین کو گالی دے گا اور یوں یہ اپنے والدین کی ذلت اور بے توقیری کا باعث بنے گا۔